حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بخار جہنم کا شعلہ ہے. آدمی کی جسم زیادہ تپ جائے نا اس سے آدمی کیا ہوتا ہے, ڈھیلا ہو جاتا ہے, سست ہو جاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار جہنم کا شعلہ ہے, اس لیے اس کی گرمی کو پانی سے بجھایا کرو. بخار زیادہ ہو جاتا, پتہ نا ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرتے ہیں سر پر, پیٹ پر, سائڈوں پر. اچھا, چوتھی بات ہم نے کیا کرنی ہے گرمیوں میں, گرمی کی تپش سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بخار جہنم کا شعلہ ہے. آدمی کی جسم زیادہ تپ جائے نا تو اس سے آدمی کیا ہوتا ہے, ڈھیلا ہو جاتا ہے, سست ہو جاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار جہنم کا شعلہ ہے, اس لیے اس کی گرمی کو پانی سے بجھایا کرو. بخار زیادہ ہو جاتا, پتہ نا ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرتے ہیں سر پر, پیٹ پر, سائڈوں پر. پچھلے تو ہمارا ایک بچہ بیمار ہو گیا, اس کو یہاں چکر آ کر گر پڑا. میں اس ہاسپٹل لے کر گیا, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سب سے آسان کام ہے آپ کے پاس, مجھے ڈاکٹر نے خود کہا چلے یہاں بھی ہو جائے گا, لیکن حافظ صاحب آپ کے پاس تو اتنا کنویں کا ٹھنڈا پانی ہے, کوئی بھی ٹھنڈا پانی, اس بچے کو کیا کریں, ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں. ٹھنڈے پانی, آپ اللہ پر یقین کریں نا, ہم نے اس کا آدھا پونا گھنٹہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی, پھر میں نے اس کا ٹمپریچر چیک کیا, بالکل نارمل ہو گیا تھا. سبحان اللہ. یہ پانی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے, اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. شریعت میں کیا بتایا آپ سمجھ نا, بخار جہنم کا شعلہ ہے, اس کی گرمی کو ختم کرنے کے لیے اس کو کیا کرو, پانی سے ٹھنڈا کرو. بخار کی بعض قسمیں ہوتی ہیں, ایسی ہوتی ہیں جو کیا ہوتی ہے, پانی کی پٹیاں کرنے سے ختم ہو جاتی ہے. شریعت نے بھی ہمیں, تو گرمی میں ہم نے چوتھا کام کیا کرنا ہے, گرمی کے موسم میں اللہ نہ کرے کسی بخار ہو جائے تو ہم نے اپنا جو طبیب ہوگا اس سے مشورہ کر کے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنی ہے, ٹھنڈے پانی کی ٹکوریں کرنی ہیں, پانی کپڑے سے گیلا کر کے یا روئی وغیرہ گیلی کر کے, انشاءاللہ اسے بخار کیا ہو جائے گا, اتر آئے گا.